نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اپنے کچھ منصوبے بنائی کہ اس سال میں یہ اور یہ کام کرنا چاہوں۔ کچھ باتوں کا تو پہلے ذکر کیا گیا اجمالی طور پر، لیکن کچھ تفصیلی باتیں بھی۔ تفصیلی سے مراد کیا ہے کہ جیسے اگر ابھی ذکر کی بات ہو رہی تھی تو ذکر ہی پر اگر آپ کچھ چیزوں کا تہیہ کر لیں کہ یہ ذکر میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے، کیونکہ یہ بہت فائدہ مند بات ہے۔ اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کون سا طریقہ ہو کہ جس سے میں اس عمل کو پھر بھولوں نہیں، یاد رکھوں۔ وہ اپنی سہولت سے کوئی بھی وقت آپ مقرر کر سکتے ہیں۔ اب وہ وقت مقرر کریں جس وقت میں عموماً آپ کو 1.5 منٹ فارغ ہوتا ہے، جس وقت میں آپ 1.5 منٹ خالی نکال سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ کلاس سے نکل کر گیٹ تک جانے میں آپ کو 1.5 منٹ سے تو زیادہ ہی لگتا ہے۔ اگر تو کوئی ضروری بات ہے تو آپ ضرور کیجئے ایک دوسرے سے، لیکن اگر کوئی خاص بات نہیں، کوئی بامقصد بات نہیں، تو آپ اس وقت کو بھی مان سکتے ہیں کہ یہاں سے نکلتے وقت، گیٹ تک پہنچتے وقت یا گاڑی تک بیٹھتے وقت اگر آپ ایک چھوٹی سی تسبیح یا انگلیوں پہ گرنے کی عادت ہو تو زیادہ ہی اچھا ہے۔ اگر اس وقت میں بھی آپ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ روحانی طور پر بہت ہلکا اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ اور یہ وہی 1.5 منٹ ہوگا کہ جس کی مرتے وقت ہم کتنی بھی خواہش کریں، کتنی بھی تمنا کریں، وہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم نے اس کو روایت کیا اپنی کتاب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی میرے پسندیدہ ترین کاموں میں سے، پسندیدہ ترین چیزوں میں سے ہے کہ میں یہ ذکر کروں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف ایک بار۔ اور مختصر درود مثلاً اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی دیر لگتی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنی دیر لگتی؟ اللہم بارک وسلم علی نبینا محمد، کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ زیادہ سے زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت کرتے ہیں۔ 10 رحمتیں آتی ہیں اس پر جو ایک بار درود پڑھے۔ ہمیں رحمت کی ضرورت نہیں، ہم رحمت نہیں چاہتے، ہم سب چاہتے ہیں، بہت ضرورت ہے ہم سب کو، اور اللہ کی رحمت ہی سے تو بخشے جائیں گے۔ لیکن جس طریقے سے رحمت آتی ہے وہ طریقہ نہیں اختیار کرتے، اس میں کوتاہی کرتے، اس میں سستی کرتے۔ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ وقت کو ضائع کرنے میں کچھ اسباب ہمارے ذاتی ہیں، اور ان ذاتی اسباب میں کیا ہے؟ صرف سستی، کوتاہی، غفلت۔ موقع ہے، وقت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، علم ہے، پتہ ہے، بس سستی۔ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں سستی جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے تو بہت سے احکامات ہیں، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، بہت سی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر، فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ یعنی کرنے کے کام تو بے شمار ہیں، کوئی ایک بات ایسی بتا دے کہ بس جس کو میں کبھی نہ چھوڑوں۔ پھر تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت تم ذکر کرتے رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر موقع پر۔ تو وقت کا سب سے بہترین استعمال، سب سے آسان مفید ترین استعمال کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ نماز کے لیے بھی آپ کو محنت لگتی ہے، روزے کے لیے بھی آپ کو مشقت کرنا ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی آپ کو کچھ حرکت کرنا ہے، مال کمائیں گے تو زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح حج کے لیے بھی ایک مشقت اور جہاد ہے، لیکن ذکر کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ صرف ایک ارادہ اور زبان ہلانا، اس سے بھی آسان کوئی کام۔ اور درجے کے اعتبار سے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو الدرداء کی روایت ہے، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں نہ بتاؤں تم کو تمہارے بہترین اعمال کے بارے میں کہ تم کون سا ایسا عمل کر سکتے جو تمہارے لیے بہت اچھا ہو؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ،
اور جو بہت ہی پاکیزہ تر ہے تمہارے بادشاہ کے نزدیک یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ اور جو تمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کرنے والا ہے، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے،